السلام علیکم ناظرین، میرے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں شہر کی سڑکوں پر گرتی جا رہی تھی۔ عافیہ ریان چھتری کے چھائے تلے چل رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ 10 سال گزر جانے کے بعد وہ واپس اپنے شہر آئی تھی، مگر ہر زاویے میں ماضی کی یادیں زندہ ہو رہی تھی۔ وہیں ایک کونے میں کھڑا تھا زرار شاہ۔ وہ اپنی محسوس شان اور غرور کے ساتھ کسی کو نظر انداز کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں جیسے کسی انکہی محبت کی تلاش میں تھی۔ عافیہ کی آنکھیں جھانک کر اسے دیکھتی تو دل میں ایک عجیب سا شور مچاتی، مگر وہ باہر سے بے پرواہ بنی رہی۔ 10 سال پہلے جب وہ دونوں ایک ہی اسکول میں تھے، محبت کی ابتدائی چمک ان کی زندگی کا حصہ بنی تھی، مگر خاندانی دشمنیاں اور جائیداد کے جھگڑوں نے انہیں جدا کر دیا۔ آج وہ دونوں ایک ہی کیفے کے باہر کھڑے تھے، اور جیسے تقدیر نے انہیں ایک بار پھر ملانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عافیہ نے اپنی چھتری تھامی اور کیفے کی طرف بڑھنے لگی، مگر زرار نے قدم روک دیے اور کہا، عافیہ تم واقعی یہاں ہو؟ اس کی آواز میں حیرت اور تھوڑی سی سختی تھی۔ عافیہ نے کچھ پل رک کر مسکرا کر جواب دیا، ہاں میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ لمحہ تھا جب وقت رک سا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے 10 سال کی دوری ایک پل میں ختم ہو گئی ہو، مگر دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی یادیں اور تکلیفیں اب بھی موجود تھی۔ زرار نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ 10 سال پہلے کی طرح وہ آج بھی میسیجز کے ذریعے اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عافیہ نے بھی خاموشی سے اپنے فون کی طرف دیکھا اور ایک چھوٹی سی مسکراہٹ دل میں آئی۔ دن بہ دن وہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے لگے اور ان کی ملاقاتیں بڑھنے لگی، کبھی کیفے میں، کبھی پارک کی سیر میں، اور کبھی رات کے سناٹے میں۔ وہ ایک دوسرے کی زندگی میں دھیرے دھیرے واپس آنے لگے اور سب کچھ دوبارہ شروع ہو گیا، مگر عافیہ جانتی تھی کہ زرار کا غرور اور اس کے خاندان کی دشمنیاں ابھی بھی رکاوٹیں ہیں۔ اس دن پہلی بار زرار نے ہاتھ بڑھایا اور کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم واقعی واپس آؤ گی۔ عافیہ نے نرم انداز میں جواب دیا، میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ تمہیں دوبارہ دیکھ کر دل اتنا دھڑکے گا۔ یہ لمحہ جو کہ محبت اور تکلیف کے بیچ پل رہا تھا، ایک اہم احساس تھا، اور یہ ان کے درمیان قائم رہا۔ گزشتہ دنوں کی خوشیوں کے باوجود عافیہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی چھپی ہوئی تھی، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ 10 سال کی جدائی نے نہ صرف ان کے دلوں میں فاصلے پیدا کیے تھے، بلکہ خاندانی دشمنیاں بھی آج تک ذہن میں داغ کی طرح بنی ہوئی تھی۔ زرار شاہ کے خاندان کا اصلی دشمنی کا سبب سید حارث شاہ تھا، جس نے زرار کے والدین کے کاروبار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ 10 سال پہلے اسی جھگڑے کی وجہ سے عافیہ اور زرار کے راستے جدا ہو گئے تھے۔ آج بھی زرار کی آنکھوں میں وہ غرور، وہ تلخی موجود تھی جو 10 سال پہلے تھی۔ ایک شام پارک کے پرسکون راستے پر چلتے ہوئے عافیہ نے پوچھا، زرار کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ ہم دوبارہ شروع کریں؟ کیا تم واقعی اس کو دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہو؟ زرار کی آنکھیں زمین پر گئیں اور اس نے سر کو جھکا لیا، پھر دھیرے سے بولا، عافیہ میں نہیں جانتا کہ یہ ممکن ہے یا نہیں، مگر جو بھی وقت گزرا میں نے تمہارے بغیر اپنے آپ کو بہت خالی سا محسوس کیا ہے۔ عافیہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید 10 سال کی محبت، چھپے ہوئے جذبات اور ہر روز بھیجے گئے میسیجز نے کچھ تو اثر چھوڑا ہے۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو زرار کے دل کو جھنجھوڑ گئے۔ اسی دوران علیزہ نے عافیہ سے ملاقات کی۔ علیزہ عافیہ کی بہت اچھی دوست تھی۔ علیزہ نے عافیہ سے بولا، عافیہ کیا تمہیں معلوم ہے، اگر تم واقعی زرار کو دل سے چاہتی ہو تو تمہیں اس غرور اور رکاوٹوں کے باوجود آگے بڑھنا ہوگا۔ محبت کا راستہ مشکل ہوتا ہے، اس میں ضرور آسانی آتی ہے، لیکن ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ عافیہ نے سر ہلایا، دل میں ایک نیا حوصلہ محسوس کرتے ہوئے، لیکن جیسے ہی وہ دونوں قریب آ رہے تھے، خاندانی دشمنیاں پھر سے درمیان میں آ گئی۔ زرار کے والدین اور سید حارث کی سازشیں اب بھی زندہ تھی، اور ہر قدم پر وہ محبت کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ ایک دن زرار نے عافیہ کو اپنے گھر بلایا اور کہا، میں عافیہ تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں۔
आफिया, हर वो हकीकत जो 10 सालों ने छुपा रखी है। आफिया ने खामोशी से सर हिलाया। दिल में डर और उम्मीद का मिला जुला सा एहसास था। जरार ने कहा, हमारे खानदानों की दुश्मनियां हमें अलग कर दी, मगर ये मोहब्बत ये हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रही। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी कोई दुख हो, मगर मुझे ये भी समझना होगा कि कुछ सहम वक्त के साथ भी नहीं बढ़ते। आफिया की आंखों में आंसू आए, मगर इसने हिम्मत से कहा, मैं जानती हूँ जरार, और मैं ये भी चाहती हूँ कि हम अपनी मोहब्बत की जंग लड़ें और हम एक दूसरे को हासिल करें, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मोहब्बत कभी हार नहीं मानती जरार। इसी लम्हे जरार ने दिल में तय किया कि वो आफिया के लिए अपने गुरूर और तकब्बुर को पीछे छोड़ देगा और हकीकत के साथ मोहब्बत का आगाज करेगा। मगर तकदीर की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। चांदनी रात थी और पार्क की खामोश रास्ते दोनों के कदमों की आवाज से बढ़ गई थी। आफिया और जरार एक दूसरे के सामने खड़े थे। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। वो खुद को बेकाबू महसूस कर रहे थे। मगर जैसे ही जरार ने अपनी बात शुरू की, आफिया की नजरें इसकी आंखों में छुपे सवालात को पढ़ने लगी। आफिया, तुम्हें वो सब कुछ बताना होगा जो 10 सालों ने छुपा रखा है। जरार की आवाज में संजीदगी थी और दर्द भी था जो उसकी आंखों में झलक रहा था। आफिया ने सर हिलाया। दिल में डर भी था और उम्मीद भी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उम्मीद का मिला जुला एहसास भी था। हाँ जरार, मैं सुनना चाहती हूँ। जरार ने शुरू किया, हमारे खानदान की दुश्मनियाँ सिर्फ दौलत और गुरूर की वजह से पैदा हुई थी, और वो दोनों गुरूर की वजह से एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। सैयद हारिस ने हमारे वालिदैन के कारोबार में दखल दिया और उसने हमारे वालिदैन के कारोबार पर ज़बरदस्ती कब्जा करने का फैसला किया आफिया, और इस झगड़े ने तुम्हें और मुझे जुदा कर दिया। मगर अब मैं नहीं चाहता कि ये दुश्मनी हमारे दरमियान मोहब्बत की राह में हाइल हो। आफिया ने दिल में सोचा कि 10 साल की मोहब्बत और छुपे हुए जज्बात वाकई आज सामने आ गए हैं। मगर इसने कहा, जरार, मोहब्बत के लिए सिर्फ दिल काफी नहीं, हमें हकीकत को भी समझना होगा। इसी लम्हे एक फोन कॉल पर दोनों के जज्बात पर एक दचका दिया। सैयद हारिस की आवाज थी, जरार, तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। जरार ने फोन रख दिया और आफिया की तरफ देखा। मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। आफिया की आंखों में आंसू और जज्बात की लहर थी और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हें कभी दुख पहुंचे, मगर क्या हम वाकई सब कुछ भूल सकते हैं? दोनों खामोशी में चंद लम्हे गुजर गए। फिर जरहार ने कदम बढ़ाया और आफिया का हाथ थाम लिया। हमें लड़ना होगा आफिया, और हमें अपनी मोहब्बत को हासिल करना होगा। मोहब्बत के लिए, अपने दिल के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। आफिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ जरार, हर लम्हे, हर दुख और हर खुशी में मैं हर जगह तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। इसी लम्हे पार्क की हवा में मोहब्बत की खुशबू और खतरे की छुपी लहर दोनों महसूस हो रही थी। आफिया और जरार के दिल एक दूसरे के करीब आ चुके थे, मगर खानदानी दुश्मनियां और साजिशें अभी भी इनकी राह में रुकावट थी। सुबह की नरम रोशनी आफिया के कमरे में पड़ रही थी, मगर दिल में बेचैनी की छाँव थी। 10 साल की जुदाई के बाद मोहब्बत का सफर शुरू हो चुका था, मगर हर लम्हे एक खतरा साथ चल रहा था। जरार ने आफिया को कॉल की, आफिया, आज शाम को दफ्तर के पास आना, कुछ जरूरी बात है। मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। आफिया ने हल्की सी हिचकिचाहट के बाद सर हिलाया। ठीक, मैं आ जाऊंगी। शाम के वक्त दफ्तर के करीब आफिया और जरार का सामना सैयद हारिस के आदमियों से हुआ। इनकी आंखों में दुश्मनी और साजिश के आसार थे। आफिया बहुत डर चुकी थी। जरार ने आफिया को पीछे खींचा। आफिया, मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आफिया ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ, मगर ये सब खतरा कब खत्म होगा जरार? मैं इन सब से बहुत थक चुकी हूँ। जरार ने मोहकम अंदाज में कहा, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं
کوئی بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ اسی دوران عافیہ نے محسوس کیا کہ زرار کی ہمت اور حوصلہ اس کے دل کو مضبوط کر رہا ہے۔ 10 سال کی چھپی محبت اب عملی شکل اختیار کر رہی تھی، مگر دشمن کی سازشیں ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ پل پر سازش کرنے کے لیے تیار تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا جس میں زرار زخمی ہو گیا۔ عافیہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زرار، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ زرار نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں عافیہ، چاہے جان بھی دینی پڑے۔ یہ لمحہ ان دونوں کی محبت کی آزمائش تھا۔ دشمنی، خوف اور خطرے کے بیچ ان کا رشتہ مزید مضبوط ہوا۔ عافیہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب وہ ہر قیمت پر زرار کے ساتھ رہے گی، چاہے دنیا ان کے خلاف ہو۔ رات کے سناٹے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے اور خاموشی میں اپنے دل کی باتیں محسوس کر رہے تھے۔ ہر لمس، ہر نظر، ہر دھڑکن نے یہ بات ثابت کر دیا تھا کہ محبت ہر رکاوٹ سے بڑی ہوتی ہے۔ صبح کی دھوپ دھیرے دھیرے کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ عافیہ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچا کہ وہ 10 سال کی محبت اور جدائی نے انہیں آج اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ہر درد، ہر مسکراہٹ، ہر یاد اب ایک حقیقی کہانی میں بدل چکی ہے۔ عافیہ، زرار نے کال کی۔ عافیہ، آج شام کو آؤ، سب کچھ ختم کرنا ہے۔ عافیہ نے سر ہلایا، دل میں تھوڑا سا خوف اور اتھاہ امید کے ساتھ۔ شام کو وہ دونوں ایک چھوٹے پارک میں ملے۔ زرار نے ہاتھ بڑھایا اور عافیہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ عافیہ، میں نے سب کچھ سوچا اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری محبت کسی دشمنی یا سازش کی قیمت پر کمزور ہو جائے۔ عافیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عافیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زرار، میں بھی یہی چاہتی ہوں، ہر حال میں تمہارے ساتھ۔ اسی لمحے سید حارث خود سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور ناکامی دونوں موجود تھے۔ تو تم دونوں پھر بھی مل گئے؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خاندانوں کے لیے کیا نقصان ہوگا؟ زرار نے مضبوط آواز میں کہا کہ ہم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، محبت ہماری تقدیر ہے اور ہم اسے کسی کے خوف سے نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ یہ ہماری زندگی ہے۔ سید حارث کی سازشیں بے اثر ہو گئی۔ 10 سال کی دشمنی، غرور اور خوف کے باوجود محبت نے سب پر فتح حاصل کر لی۔ اس شام عافیہ اور زرار نے پہلی بار دل کی باتیں بغیر کسی خوف کے کہی۔ ہم نے انتظار کیا، لیکن اب وقت ہمارا ہے زرار۔ زرار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بالکل، ہاں عافیہ، اب کوئی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ وقت نے دھیرے دھیرے اپنی رفتار کم کر دی، مگر عافیہ اور زرار کے دلوں میں محبت کی روشنی کبھی مدھم نہ ہوئی۔ 10 سال کی جدائی، خاندانی دشمنیاں اور چھپی ہوئی خواہشات نے انہیں آزمایا، مگر آج وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ زرار اور عافیہ اب ایک دوسرے کے قریب تھے۔ ہر لمحہ ان کے لیے نیا آغاز تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے خاندان کی باتیں کہی، بلکہ اپنے ماضی کے زخموں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ بانٹا۔ عافیہ، اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے۔ عافیہ نے سر ہلایا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ زرار، میں بھی یہی چاہتی ہوں، اب ہماری محبت کوئی نہیں توڑ سکتا۔ دوسری طرف سید حارث بھی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ 10 سال کی دشمنی کے بعد اسے احساس ہوا کہ محبت کی طاقت ہر نفرت سے بڑی ہوتی ہے۔ اس نے بھی اپنا سر جھکا لیا۔ شاید میں غلط ہوں اور شاید اب وقت ہے کہ سب کچھ ختم کر دوں۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا اور زرار اور عافیہ دونوں نے اسے معاف کر دیا۔ چند دنوں بعد زرار اور عافیہ نے اپنے خاندان کو بھی قریب بلا کر ایک چھوٹا سا جشن منایا۔ محبت، معافی اور نئے آغاز کی خوشبو ہر طرف محسوس کی جا رہی تھی۔ یہ لمحہ
ہمیشہ یاد رہے گا، ہمارا صبر، ہمارا انتظار اور ہماری محبت کی فتح۔ زرار نے عافیہ کو گلے لگایا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنی پوری دنیا دیکھ رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں وہ دونوں پارک کے اسی پل کے نیچے کھڑے تھے جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا۔ چاندنی ان کے چہرے کو نرم روشنی سے چھو رہی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے کیونکہ آج ان کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ عافیہ، تم بھی میری زندگی ادھوری تھی مگر اب سب کچھ مکمل ہے، عافیہ نے مسکرا کر کہا۔ زرار، ہمارے ساتھ ہر لمحہ جینے کے بعد میں بھی مکمل ہوں۔ ہوا میں محبت کی خوشبو، خاموشی میں امید اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے یقین کی مٹھاس تھی۔ یوں 10 سال کی جدائی کے بعد ان کی کہانی اختتام کو پہنچی، مگر ان کے دل کی محبت ہمیشہ زندہ رہی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا۔